اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحابہ المنتجبین اما بعد السلام علیکہ یا ایہا الامام العصر السلام علیکہ یا حجت ابن الحسن العسکری یا صاحب الزمان۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو میں آج کی اس لیلہ مبارکہ کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس کو نیمہ شعبان کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں ہمارے ہاں اسے شب برات کہا جاتا ہے، اور اس رات کی فضیلت اپنی جگہ پر میں ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کی عظمت کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، لیکن اس کی عظمت کو جو کئی ہزاروں چاند اور لگے وہ حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مہدی علیہ السلام کی اس رات کی فجر کے وقت ولادت باسعادت ہے، جو صاحب العصر والزمان ہیں، جو حجت الرحمن ہیں، جو خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ اللہ ہیں، جن کے وجود مقدس کے صدقہ سے یہ کائنات واقعی ہے، اور زمانہ غیبت کبریٰ میں بھی ان کے وجود مقدس کے صدقے میں اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ جہاں تک آج کی رات کا تعلق ہے، قرآن کریم کی سورہ دخان کی 3 آیت میں قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ مفسرین کے مطابق اگرچہ لیلۃ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ شب قدر مراد لی جاتی ہے، جو ماہ رمضان کی 19، 21 اور 23 کی راتیں ہیں، لیکن بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بیت المعمور پہ نازل کیا، اور ایک روایت کے مطابق اسی شب قدر کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، ایک کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، آج کی رات کو لیلہ مبارکہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہاں تک آج کی رات کا تعلق ہے، شب قدر کے بعد اگر کوئی سب سے افضل رات ہے تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فرمان کے مطابق وہ آج کی رات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لیلہ قدر جو ہے ماہ رمضان کی رات، وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کی ہے، اور یہ لیلہ مبارکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت رسول کے لیے مخصوص کی ہے۔ آج کی رات کے حوالے سے بہت بڑی عظمت ہے کہ سب سے پہلے تو غروب آفتاب کے قریب غسل کیا جائے سنت کی نیت سے، جو گناہوں کے خاتمے کا باعث بنتا ہے، جس سے گناہ جھڑتے ہیں انسان کے۔ اگر غروب آفتاب کے وقت نہیں کر سکتے تو رات کے کسی وقت بھی یہ غسل جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل جو ہے وہ قابل توجہ یہ ہے کہ پوری رات شب بیداری کرنی چاہیے، جاگنا چاہیے، اس لیے کہ رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام یہ رات جاگ کے گزارا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ جو ہیں وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر چھوڑ کے غائب ہیں، مجھے وہی جو سوتنوں والا وسوسہ اور دل میں شک و شبہ پیدا ہوا کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے ہاں ہیں، تو میں نے ایک ایک زوجہ رسول کا دروازہ دیکھا، لیکن رسول اللہ مجھے کہیں نظر نہ آئے، تو میں نے دیکھا کہ آپ مصلی عبادت پہ ہیں اور حالت سجدہ بھی ہیں، اور رب کائنات کے حضور گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے اہل بیت کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ آج کی رات شب بیداری کی جائے اور بیدار رہا جائے۔ حدیث میں ہے کہ جو آج کی رات بیدار رہے گا، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس دن اس کا دل جو ہے وہ زندہ ہوگا۔
تیسری چیز جو آج کے رات کے حوالے سے ہے، اگرچہ بہت سی نمازیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں خداوند متعال سے مانگنے کا حکم دیا ہے، لیکن مختصر سے اعمال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 10 رکعت نماز جو ہے، جو 2 رکعت کی نیت سے پڑھی جائے گی، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نوافل اور سنت نمازیں ہمیشہ ایک تو یہ ہے کہ 2 رکعت کی نیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ با جماعت ادا نہیں ہوتی، فرادہ طور پر انفرادی طور پر ادا کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا 2 کی نیت کے ساتھ آپ نے کم از کم آج کی رات 10 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز شب نیمہ شعبان پڑھتا ہوں، سنت قربتاً الی اللہ۔ سورہ الحمد پڑھیں گے، الحمد مکمل کرنے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ رکوع و سجود کریں گے دوسری رکعت کے لیے اسی طرح الحمد، اور پھر 10 مرتبہ سورہ توحید، اور پھر قنوت، رکوع و سجود، تشہد و سلام، 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ تو یہ 10 رکعت جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنی ہے۔ جب اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر حکم ہے کہ آپ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ پڑھیں، جس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی تعقیبات میں سے افضل ترین تعقیب نماز جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات خاص طور پر 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ جب وہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح جو ہے وہ بھی پڑھی جائے۔ تو یہ چیزیں، اور پھر استغفار کیا جائے۔ اس کو لیلۃ المغفرت کہا گیا ہے، بخشش کی رات کہا گیا ہے۔ فرمان معصوم ہے کہ جو آج کی رات توبہ اور استغفار کرتا ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ قلب جو تھا اس کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر آج کی رات جو ہے گناہگار بندوں کو جہنم سے پروانہ نجات عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین محترم، ایک تو ہمیں آج کی رات جب بیداری کرنی ہے، جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، موجودہ جو دنیا کے حالات ہیں، پاکستان کے حالات ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے اجتماعات پہ پابندی ہے، لیکن کیونکہ یہ سنتی باتیں ہیں، مستحب باتیں ہیں، لہٰذا ان کو اپنے گھروں میں انجام دینا زیادہ باعث فضیلت ہے۔ اگر موقع ملتا اور مساجد میں ہم اجتماعی طور پر یہ دعائیں کرتے تو اور زیادہ باعث فضیلت تھا، کیونکہ اجتماعی دعا جو ہے وہ اللہ کے ہاں جلد قبول ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں تو اپنے گھر کے افراد کو اکٹھا کر کے اپنے گھر میں آپ یہ شب بیداری بھی کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ نمازیں بھی پڑھیں، اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے ہم کلام بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ آج کی رات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس میں انسان کے مستقبل کے فیصلے بھی لکھے جاتے ہیں، کسے حج کی سعادت حاصل ہونا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج اس سال کتنا مخدوش نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اللہ سے خاص طور پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہمارے لیے دروازہ نبوت بند ہو چکا ہے، روضہ رسول بند ہو چکا ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے حرم بند ہو چکے ہیں، کربلا بند ہے، نجف بند ہے، سامرا کاظم ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، ہمیں ان ابواب باب الحوائج جو ہیں، باب الحوائج جو ہیں، ان کو بند کر دیا گیا، اس سے محروم کیوں کر دیا گیا؟ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح آپ فرماتی ہیں کہ دعائے کمیل میں کہ میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے، جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روک لیتے ہیں، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، چھتوں میں اذانیں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ وبا جو ہے وہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی۔ لہٰذا آپ نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور استغفار کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے استغفار یہ نہیں ہے کہ تماشا بنا لینا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بس توبہ ہوگی استغفار ہوگی، نہیں، یہ تو لفظ ہیں۔ یقیناً ذریعہ استغفار یہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو روح موجود ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے یا استغفر اللہ کہتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا تو پہچانتا ہے کہ استغفار ہے کیا؟ کہ مولا نہیں۔ آپ فرمائیے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے رب کائنات کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے جرم،
مالک میں نے گناہ کیا، مانتا ہوں، اس کے بعد اس پہ نادم ہوں، نادماً شرمندہ ہوں، معتذراً عذر خواہی کرتا ہوں، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے میرے اللہ کہ میں بہانہ پیش کر سکوں کہ میں نے اس وجہ سے گناہ کیا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ عہد کرنا کہ میرے ذمہ جو حقوق اللہ یا جو حقوق العباد ہیں ان کو ادا کروں گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو میں نے لوگوں کا حق کھایا وہ ادا کروں گا، آئندہ گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹوں گا، رزق حرام سے جو میرا وجود پروان چڑھا ہے خوف خدا سے وہ اس طرح گھل مل جائے، اس طرح ختم ہو جائے، اور پھر اثر نو رزق حلال سے وہ پروان چڑھے، اور پھر آخری منزل یہ ہے کہ جس طرح گناہ کی لذت محسوس کیا کرتے تھے اب راہ خدا میں آنے والی تکلیفوں سے لطف اندوز ہونا جب شروع ہو جاؤ کہ اللہ کے راستے میں جو تکلیف آ رہی ہے اسے انجوائے کرو، مزے لو، تو تب سمجھو کہ تم نے سچی توبہ کر لی ہے۔ بھائیان کرامی، ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اور پھر دوسرا پہلو جس پہ ہمیں خاص طور پر توجہ دینی ہے، دعائے کمیل ضرور پڑھیے گا، خاص طور پر آج کی رات پڑھنے کا حکم ہے۔ زیارت وارث امام حسین علیہ السلام آج کے اعمال میں سے ایک افضل ترین اعمال ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے، ان سے ہاتھ ملائے، اسے چاہیے کہ وہ آج کی رات کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کیا ہی ہماری خوش نصیبی ہوتی۔ لیکن کربلا دور نہیں ہے میرے بھائیو، حسین ہم سے دور نہیں ہے، ہم اس سے دور ہو جائیں تو ہو جائیں، وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اپنے آستینے چڑھا لو، گریبان کھول لو، سر سے امامہ ٹوپی اتار لو، کربلا کا رخ کر کے رو کے ایک مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہہ دو، تمہیں زیارت حسین کا ثواب مل جائے گا، حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ خواتین حجاب کا خیال رکھیں، خواتین کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کا ایک بال بھی ننگا کرے۔ زیارت وارث پڑھیے، یقین کربلا والوں کو یاد کیجیے، کربلا والوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالے گا۔ خاص نقطہ جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی رات کیونکہ ولادت باسعادت حضرت امام زمان علیہ السلام ہے، امام زمان علیہ السلام کے حضور استغاثہ بلند کیجئے، نماز استغاثہ امام زمان علیہ السلام پڑھیے، دعا جو امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، جو انتہائی مشکل اور مصائب کے وقت آپ پڑھا کرتے تھے، اس کو پڑھیے، اس کا ورد کیجیے۔ سرکار امام زمان علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری یہ پڑھیے۔ امام زمان علیہ السلام سے باتیں کیجیے، ہم کلام ہوئیے، ہمارے زمانے کے امام ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کی خدمت میں جا رہے ہیں، پکاریے یا صاحب الزمان ادرکنی، یا حجت ابن الحسن العسکری ادرکنی۔ زمانہ پر فتن ہے، ہم ابتلا اور آزمائش میں ہیں، امام تشریف لائیے، ہمیں اس سے نجات دلائیے۔ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں زیارت اور سلام کا ہدیہ دعائے فرج جو امام زمانہ کے تعجیل ظہور کے لیے الہی اعظم البلا امام زمان علیہ السلام کی حضور یہ دعا پڑھ کے جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیجیے۔ کائنات کا وارث، کائنات کا ولی دنیا میں تشریف لایا ہے، جو حجت خدا بھی اور خدا کا آخری خلیفہ ہے، جس کے ہاتھوں اسلام پوری دنیا میں غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کے آثار آپ کے سامنے موجود ہیں، مکہ مکرمہ میں ظہور فرمائیں گے۔
کوفہ پہنچیں گے، مسجد کوفہ چھوٹی ہو جائے گی نماز جمعہ کے حوالے سے، حکم دیں گے کوفہ سے کربلا تک مسجد بنائی جائے، 1000 دروازوں پر مشتمل مسجد بنے گی جو اسلام کا کیپٹل ہوگا، جہاں سے پورا اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ ظہور امام زمان علیہ السلام کا وقت قریب ہے، تیاری کر لیجئے، دعا کیجئے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حالات واقعات، دنیا میں تغیر و تبدل، ہنود و یہود، عیسائی مشرکین، سپر طاقتیں خائف ہیں کہ یہ ساری علامات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ہیں۔ امام زمانہ کے ماننے والوں تیاری کر لو، اپنے اعمال کو نیک کر لو، اپنے مال کو نیک کر لو، اپنی نیتوں کو نیک کر لو، دل و دماغ کو اپنے گھروں کے اس قابل بنا لو کہ امام تشریف لائیں تو آپ کے گھر میں وہ تشریف لا سکیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے حالات زندگی کا مطالعہ کیجیے، ان کی غیبت بھی برکت، ان کے وجود مقدس کے صدقے میں زمین و آسمان قائم ہے، اللہ کی رحمت اور بارشیں نازل ہو رہی ہیں۔ نرجس کے لال کو پکاریے، اس وقت زمانہ ابتلا ہے، مشکل کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وائرس کے ذریعے دنیا کے متکبرین مستکبرین کو جھنجھوڑا ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتی ہو کہ ہمارے پاس یہ دنیا، یہ اسلحہ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، کہاں تمہارا اسلحہ؟ ایک اندیکھے وائرس کے سامنے عاجز آ چکے ہو، تمہاری لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں۔ جی تم اس کے خلیفہ، اس کے وارث دین، اس کے محافظ دین، اس کے حجت جس کے وجود مقدس کے صدقے سے یہ کائنات خلقی اور باقی ہے، اس کا مقابلہ کرو گے؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ امام زمان علیہ السلام کے ظہور عطا فرمائے۔ آج کی رات جاگیے، عبادت کیجیے، امام کی خدمت میں ہر سال ہم عریضہ پیش کرتے ہیں، اس سال بھی پیش کیجیے، انفرادی طور پر جائیے، کوئی پابندی نہیں ہے، امام زمانہ کو پکاریے، اللہ کے ہاں گر گڑا کے دعا کیجیے، اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے وطن عزیز کو، امت اسلامیہ کو، شہداء کو مالک کائنات دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ مالک کائنات جو ہمارے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، مسجد نبوی کا دروازہ، رسول اللہ کے گھر کا دروازہ بھی، نجف کا بھی، کربلا کی، مالک ہم یقیناً گناہگار ہیں، یہ رحمت کے دروازے کھول دے مالک، ہمیں یہ نعمتیں دوبارہ عطا فرما، ہمیں بار بار ان مقامات مقدس پہ حاضری کی توفیق عطا فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم امام زمانہ کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔